أتعزلني معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن ابن أبي طالب قال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت
الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ومحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. لا رہا ہوں میں لا شیء اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لا شیء اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لا شیء اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو. کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہو گئے مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو. لا رہا ہوں میں لا شیء اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو. اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے. امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی بات
کوئی نعمت نہ لکھ دینا غم شبیر سے پہلے اور نماز عشق پڑھنی ہو جو تلواروں کے سائے میں تیمم کیجیے خاک در شبیر سے پہلے ہم ہی کہہ آئے تھے محمد وآل محمد صلی اللہ مصروف سلام شوہداء رہتا ہے، اے فلک کاٹے گئے بعد فنا دست حسین، ایک نہ ایک ظلم تیرے گھر میں نیا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شوہداء رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلے جیب دھرا رہتا ہے، جو کہ مصروف سلام شوہداء رہتا ہے۔ خواب میں آن کے عابد سے یہ شہ نے پوچھا
کی نشانی ہے یہی کرتا بے بار سے بچوں کا پھٹا رہتا ہے جو کہ مصروف صلاح میں شہداء رہتا ہے کربلا میں مجھے یاسب نبی یاد کرو یہ دبیرہ کا مصروف دعا رہتا ہے جو کہ مصروف صلاح میں جو قید خانے میں ہندے نکوسیت پہنچی جو قید خانے میں ہندے نکوسیت دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے غریب در روتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے سر ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکاری وہ نوحاگر ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکاری وہ نوحاگر دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں تب میں بھی اس مریض کی بیڑی کٹی نہیں تو آنسو بہا کے شانہ ہلایا جو چند ایک بار غر سے چونکے بولا نہیں فوزا بے کس کو کیوں جگاتی ہے اماں پہ سر نے سا کیا جا بلب ہوا کوئی معصوم دل پہ گا کیا جا بلب ہوا کوئی معصوم دل پہ گا پیدا ہوئے ہیں اشک بہانے کے واسطے اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے تو وہ بولے سب کی خیر ہے ذات و ناتوا میں ہوں کنیزہ کی مادر نہیں یہاں مشتاق دید آئی ہوں زندہ کے در میں اتنا
شاغزہ میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے، پہنچی جو قید خانے میں ہندے۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ حسر عاشورا سکینہ کے انسان جب شمر مولا کا سر کاٹنا چلا، بی بی سکینہ نے اس سے کیا فریاد کی ہے، اس کی چند اشعار۔ حسر عاشورا یہ کہتی تھی سکینہ چھوڑ دے، حسر عاشورا یہ کہتی تھی سکینہ چھوڑ دے، شمر اب زخمی میرے بابا کو تنہا چھوڑ دے، حسر عاشورا یہ کہتی تھی سکینہ چھوڑ دے، زخم اتنے ہیں کہ بسمل کی طرح بےتاب ہے، جسم کے چاروں طرف ایک خون کا تالاب ہے، بھوک سے تاری غشی ہے، سانس بھی کمیاب ہے، ساقی کوثر کا بیٹا دشت میں بے آب ہے، القمہ کو حکم دے تو اپنا راستہ چھوڑ دے، حسر عاشورا یہ کہتی تھی سکینہ چھوڑ دے۔ اور کون ہے مولا حسین نے بھی سکینہ بیان فرما رہے ہیں کہ راکب دوش پیمبر ہے میرا بابا حسین، فاطمہ زہرا کا دلبر ہے میرا بابا حسین، اور کچھ خبر ہے ابن حیدر ہے میرا بابا حسین، اطمینان قلب شامر ہے میرا بابا حسین، ثانی زہرا کی آنکھوں میں اجالا چھوڑ دے، حسر عاشورا اور حالت شبیر پہ کچھ رحم کی تدبیر کر، اس
میں تقصیر کر بانی شرمت جدا دل سے سرے شبیر کر کہہ رہی ہے سالیے دارا خدا را چھوڑ دے آخری شیر ہنس رہا تھا شیر ہنس رہا تھا شیر اس بچی کی ہر تاکید پر بدنسب خنجر بکف تھا ظلم کی تجدید پر اور آمادہ جفا پر ہو گیا تنقید پر چل گیا افسوس خنجر شرگ توحید پر کوئی لمحہ ہے کہ اب شبیر دنیا چھوڑ دے عصر عاشورا یہ کہتی تھی سکینہ چھوڑ دے اور میرے بھائی احمد شہباز نے یہ کلام لکھا ہے تو مختار کہ بالیاں چھینی ہوئی کوئی دلا سکتا نہیں آگ کرتے میں لگی کوئی بجھا سکتا نہیں اب تماچوں سے کوئی اس کو بچا سکتا نہیں بہت پیارا کا مسئلہ ہے نیند گر آئے بھی تو کوئی سلا سکتا نہیں کس طرح شہوار اس بچی پہ گریا چھوڑ دے حسن عاشورا محمد وآل محمد صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند سے لے کر نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرنگ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی
ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے ارے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو اور جب دختر شبیر نے زندان قضا کی ارے آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میار بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غصہ ارے تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میار پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو یہ امام زمانہ بلند سے بلندر صلوات پہلے آنے والے دو سلام گزاروں نے انتظار پر زور دیا تھا اور میں بھی یقیناً مجھے آج مختلف جگہوں پہ اور بھی مجالس ہیں اور آپ تشریف لے جائیں گے وہاں پہ ایک مسئلہ نوٹس ہے اس کے بعد سلام محمد وآل محمد صلوات پہلے تو رنگ میں صبر کے خیمے سجا لیے پہلے تو رنگ میں صبر کے خیمے سجا لیے پھر اہل دل نے پیاس کے پرچم اٹھا لیے اہل دل نے پیاس کے پرچم اٹھا لیے سیلاب تھا فنا کا جو سب کچھ بہا دیا
سیلاب تھا فنا کا جو سب کچھ بہا گیا، مولا نے لیکن اپنے 72 بچا لیا۔ سیلاب تھا فنا کا جو سب کچھ بہا گیا، مولا نے لیکن اپنے 72 بچا لیا۔ ایسی اندھیری شب تھی کہ کچھ سوچتا نہ تھا، ایسی اندھیری شب تھی کہ کچھ سوچتا نہ تھا، ہم نے پھر اپنے عشق کے سورج سجایا، ہم نے پھر اپنے عشق کے سورج سجائے، تا حشر ان کے خون کی خوشبو بسی رہے، تا حشر ان کے خون کی خوشبو بسی رہے، ہم قبر میں بھی آئے ہیں خاک شفا ان کے خون کی خوشبو بسی رہے، ہم قبر میں بھی آئے ہیں خاک شفا۔ اور یہ دو شعر جو ہے وہ شعراء حضرات تشریف فرمائے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں، 100 کی قافیہ استعمال کیا میں نے دونوں شعروں میں۔ ہم قبر میں بھی آئے ہیں خاک شفا لیے، جہل خیرت کے دشت میں افیے بلا کی آس، جہل خیرت کے دشت میں افیے بلا کی آس، جہل خیرت کے دشت میں افیے بلا کی آس، ہاں کربلائی فکر کا کوثر اچھا لیے، کربلائی فکر کا کوثر اچھا لیے، ہاں کربلائی فکر کا کوثر اچھا لیے۔ اور اس میں بھی سعودی قافیہ ہے اور ایک میسج بھی ہے نوجوانوں کے نام کہ ملاحظہ فرمائیں کہ اصغر کی بات اور تھی، اصغر کے عاشقوں، اصغر کی بات اور تھی، اصغر کے عاشقوں، باطل کی سازشوں کو ہنسی میں نہ ڈالیے، سازشوں کو ہنسی میں نہ ڈالیے، کتنا حیات بخش مصدق یہ درد ہے، کتنا حیات بخش مصدق یہ درد ہے، ہم جی رہے ہیں اپنی غمیں کربلا لیے، ہم جی رہے ہیں ہم بھی غمیں کربلا لیے۔ یقین حق کا حوالہ حسین کا سجدہ، یقین حق کا حوالہ حسین کا سجدہ، حسین جیسے تھے ویسا یقین حق کا حوالہ حسین کا سجدہ، حسین جیسے تھے ویسا
مصلح خاکی حصار عرش سے آگے مصلح خاکی فراز عشق سے اعلیٰ حسین فراز عشق سے اعلیٰ حسین کا سجدہ اور ہر انجمن میں بہت ابدیت کی بات ہوئی ہر انجمن میں بہت ابدیت کی بات ہوئی تو ابدیت میں بھی کیا تھا حسین ابدیت سے بھی کیا تھا حسین کا سجدہ وسط غرور زمین سر اٹھا کے چلنے لگی وسط غرور زمین سر اٹھا کے چلنے لگی جب آسمان پہ پھیلا جبین کا کھیل سرے خاک کرنے والوں کو جبین کا کھیل سرے خاک کرنے والوں کو کبھی سمجھ میں نہ آیا جبین کا کھیل سرے خاک کرنے والوں کو کبھی سمجھ میں نہ آیا حسین کا سجدہ اور سپردگی کی وسیع و عریض دنیا میں سپردگی کی وسیع و عریض دنیا میں بس ایک ہی تو ہے سجدہ بس ایک ہی تو ہے سجدہ حسین کا سجدہ کھلا ہے راز مصدق کی عصر عاشورہ کھلا ہے راز مصدق کی عصر عاشورہ مزاج لائق سجدہ مزاج لائق سجدہ یقین حق کا حوالہ حسین کا سجدہ حسین جیسے ایسا محمد بلندر صلوات بننے والے 15 سال بعد پڑھیے گا باپ آدھے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات شہداء اسلام بالخصوص رضا بھائی کے والد مرحوم سید اسد علی رضوی کے سید ریاست علی رضوی کی روح کو ہدیہ کیا اور دیگر تمام کے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المحفوظين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 جس کی میں نے تلاوت کی، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ جو امام ہیں انہیں ہم نے امام بنایا ہے اور اپنے امر سے بنایا ہے، اپنے حکم سے بنایا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کی، فعل خیرات کی وحی کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ تک قانون لنا عابدین، عبادت کرنے والوں میں سے تھے۔ اب ایک جملہ کہوں اور آگے بڑھوں کیونکہ میں نے سوچا کچھ اور تھا۔ حسین جیسے تھے ویسا حسین کا سجدہ، یہ مصرع تحریک بنا ہے، لہذا گفتگو اسی مصرے کے ذہن میں ہوگی۔ مل کے صلوات پڑھیے گا بآواز مقرر کرے، ہم متعین کریں کہ وہ کب سے عبادت کر رہے تھے، جب کتاب خدا نے اتنا کہا کانو لنا عابدین، عبادت کرنے والوں میں سے تھے۔ کب سے تھے ہمیں نہیں پتا، عبادت کرنے والوں میں سے تھے، کانو لنا عابدین، عبادت کر رہے تھے۔ کب سے کوئی نہیں بتا سکتا، یا رب جانتا ہے یا رب کی اولین مخلوق محمد و آل محمد جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے گا بابا۔ عبادت کرنے والے، عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اس کی ابتدا بھی متعین نہیں کر سکتے، انتہا کب تک سکتے ہیں؟ کم سے کم ایک سجدے کی تو انتہا کوئی متعین نہیں۔ ایک سجدے کی انتہا کوئی متعین نہیں کر سکتا۔ بازی تو کوئی سجدے میں سا رکھتا ہے 10 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، بازی تو ائمہ کے لیے ملتا ہے، اور خاص کر کے ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام موسی کاظم علیہ السلام فجر کے بعد، تقریبات کے بعد جب سجدے میں سب تو پھر یہ سجدے سے سب اٹھتا کب تھا؟ جب ظہر کا وقت ہوتا، پھر اس کے بعد جب یہ نماز تمام ہوتی تھی پھر سجدے میں سب پھر اٹھتا تھا تو جب عصر کا وقت ہوتا۔ عجیب بات ہے کہ لوگ اب محمد و آل محمد کے فضائل کو اپنی تقریر و تحریر کے اندر، اپنے محدود ذہن کے اندر لامحدود فضائل کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے محدود ذہن میں لامحدود فضائل کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بازیدو یاد رکھیں، اگر کوئی چیز چھوٹی ہے تو اس میں زیادہ چیز نہیں آ سکتی ہے، زیادہ چیز نہیں آ سکتی ہے۔ بس دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ذہن بند ہے یا تو درد چھوٹا ہے، یا تو ذہن بند ہے یا تو درد چھوٹا ہے۔ میں بات مکمل کروں گا اور اس کے بعد محبتوں کا ثبوت دیجیے گا۔ بس یہ تو سمندر ہے، اب سمندر میں آپ نے 1 لیٹر کا ایک ڈبہ ڈال دیا اور اس کے بعد سیل ہے اور اس کے بعد نکالے کہ کہیں گے سمندر میں ایک قطرہ بھی نہیں ہے، تو سمندر میں قطرے کی بات کہاں سے کر رہا ہے؟ ارے کم سے کم اس کے
ہم اپنے زمانے کے جو علماء فقہا ان کے سجدوں کی مثال نہیں دے پاتے. میں کل ہی آ گئے مرشی کے سلسلے میں ایک مفصل گفتگو وہاں کی میں نے کل آتی ہوں. ہم جو صحت مند ہوتے ہیں نماز کے رکن وہاں پڑھیں. سبحان اللہ. جو ہیلدی ہو نماز کے وقت نہیں مانتے. 11 مہینے 29 کو اگر میں نے چاند کا اعلان کر دیا تو اسی دن بیمار ہو جائے گا, ورنہ ایک دن کا موقع مل جائے گا. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. اب آپ یہ دیکھیں جو صحت مند ہے نماز کا موقع ہے بیمار, روزے کا موقع ہے بیمار, حج کا موقع ہے بیمار. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہاں سے کہاں جاؤں. میں نہیں حج کی بات آئی آگے بڑھوں گا. میں مولا امام سجاد کے حوالے سے ایک روایت نقل کروں گا, لیکن آگے مرشی اس میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ملے ہوں گے. مثلا مسجد صاحب ملے ہوں گے, زیارتوں کے لیے گئے ہیں. محمود بھائی ہم کا مسلسل ایران جو جانا رہا ہے زیارتوں کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کیسی حالت آگے کوئی آگے امام کو نہیں جس کا احترام کرتے, آگے کوئی آگا نہیں جس کا احترام کرتے تھے. ہم نے تو ایک جملے کو کوئی اہمیت نہیں دی, لیکن کتنا ہے خدا عاقبت بخیر کرتے. ہمیں آج جس طرح کے حالات ہیں ان حالات میں بڑا ڈر لگ رہا ہے, اس لیے کیونکہ اب اس سے پہلے تو صورت حال یہ تھی ہمارا مخالف کہتا تھا کہ تمہاری عاقبت خطرے میں ہے, اب ہمارے اپنے کہہ رہے ہیں. کتنا بڑا عالمیہ, اور اس سے بڑا عالمیہ یہ کہ جو کچھ ہم بک رہے ہیں, کیونکہ کم سے کم کل یہ تمیز تھی. آج بھی گھروں میں اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اگر کہیں دروازے پہ کسی نے نوک کیا تو ایک مرتبہ ماں بچے سے کہہ دیا خاموش کوئی دروازے پہ, خاموش کوئی دروازے پہ ہے. اپنی آواز کم کر لی جاتی ہے, مسکرایا جاتا تاکہ گھر کی بات باہر نہ جائے. اب مسئلہ یہ ہے یوٹیوب کے اوپر ہمارا مسئلہ بیان کیا جا رہا, فیس بک پہ ہمارا مسئلہ بیان کیا جا رہا. عزیزو یاد رکھو, اگر دین کی آبرو کو تم نے نقصان پہنچا تو دین کی آبرو کو خطرہ نہیں ہوگا, ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. تو لہذا خدا کے لیے دین کی آبرو کا خیال رکھیں, دین کو رسوا نہ کریں, اس لیے کہ دین کی عزت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے. دین کی عزت اتنی بڑی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات پڑھے گا مولا. تو لکھنے ایک مقصد بیان کرتے کہتے کہ القتل اولا من حقوق العام, ذلت کی زندگی سے نعرے ساری دنیا نے لگائے, حسین سے پہلے اس نعرے کو کوئی نہیں آتا. ذلت کی زندگی عزت کی موت سے بہتر. اب تو آلو مولا میں حقوق العام ہے, ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کے مقابلے میں شہید ہونا گوارا کروں گا. ہاتھ منت زندہ, ہم بیعت نہیں کر سکتے. یہ ہاتھ بیعت لینے کے لیے, بیعت کرنے کے لیے نہیں, بیعت لینے کے لیے, بیعت کرنے کے لیے نہیں. ابھی صبح کا مدرسہ تھا, میں علم کے بارے میں بتا رہا تھا. ایک مطلب بچے نے پوچھا اس علم پہ پنجہ کیوں ہے. میں اپنے بچوں کو یہاں بیٹھے بڑی تعداد میں نے کہا پنجہ اس لیے 2 بار. ایک بات تو یہ کہ مولا عباس کا شانہ قلم ہو گیا, اور دوسری چیز علم کے اوپر اس لیے رکھتے ہیں کہ آج تک حسین کا ہاتھ بلند ہے, نہ کل کوئی حسین کے بیعت لیتا, نہ آج کوئی. کہتے ہیں پروردگارا تو معصوم ہے سرابہ معصوم. اب یہ دعا کے اوپر آپ بھی تجزیہ کرنے لگی ہے, اب جرتیں پیدا کیجیے, گستاخیاں کیجیے. عزیزوں ماں کہتی تھی گھر کی بات مسکراتے ہیں. آج اپنے میسیجز ریکارڈ کر کے آگے پہنچا پہلے یہ تھا کہ مخالف ہمیں کافر کہتا, اب ہم ایک دوسرے کو یزید اور ابن زیاد اور کافر کہتے ہیں. اس فرش کے اوپر یزید نہیں آتا, اس فرش کے اوپر حبیب ابن مظاہر آتا ہے, اس فرش پہ شہید آتا ہے, اس فرش پہ زہیر خین آتا ہے. اگر کبھی ہو رہا ہوگا لیکن آنے کے بعد حور علیہ السلام ہو جاتا ہے. کبھی بہر کلمی رہا ہوگا لیکن آنے کے بعد حضرت
ये तो हमारे लिए तरबियत हमारी है। अच्छा मैं मिसाल दे दूँ तरबियत की, मैं मुसलसल दुआ के मुझ पे जो पढ़ा, इसलिए हम अपने बच्चों को जब बिठाते हैं सुबह या कुरान पढ़ने के बाद कहते बेटा दुआ करो, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह रिस्क में बरकत दे, अल्लाह महरूमीन की मग़फ़िरत करे। ये तमाम चीज़ें हम तरबियत कराते हैं। इसी तरह से एक इमाम हमें तरबियत करते हैं। तो इमाम कह रहे हैं परवरदिगारा अगर मेरी जिंदगी शैतान की चरागाह बनने वाली है तो उससे पहले तो मुझे मौत दे देना। बाज़ीदाने ग्रामी, हमारी जिंदगियां शैतान की चरागाह न बनने पाए। और उसके बाद दूसरे मौके पे कहते हैं परवरदिगारा अगर ये मेरा बदन तेरी नाफरमानी में इस्तेमाल होने वाला है तो इस बदन को तू कमजोर और बीमार और ज़ईफ कर दे, और अगर तेरी इताअत की तरफ जाने वाला है तो परवरदिगारा इस बदन को कुव्वत और ताकत दे दे। तो पता चला दुआ ये करनी है, परवरदिगारा इताअत के लिए सेहत दे दे, इताअत के लिए ताकत दे दे, इताअत के लिए माल दे दे, इताअत के लिए औलाद दे दे। ये सब कुछ इताअत के लिए दुआ करनी है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान अरफात में दुआ करते हैं, हम सब पढ़ते हैं ना मैदान अरफात में। जो अरफात में नहीं जाता वो भी हमारे अरफात में। बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें की दुआ तुम्हें को होगी दुआ अल्लाह। कल हमारी बात हो रही थी हमारे मोहतरम मुसद्दिक़ भाई से कि एक जगह से बहुत अहम होता है हर चीज उसका ख्याल किया। मेरा मौजू नहीं है लेकिन बात आगे बढ़ रही। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तो जो मैदान अरफात में पढ़ी है मेरे मौलाना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो हम आमाज में यहाँ भी पढ़ते हैं। कोशिश करें कि जोर के साथ कोशिश करें कि उस दुआ के मफाहिम को समझें। इतनी अहम तरीन दुआ मैदान अरफात में पढ़ी जा रही है लेकिन हर जगह पढ़ी जाती है। और ज़ियारत के लिए कहा गया कि जिसका हज वाजिब हो चुका है, आप अंदाजा लगाएं आशूरा की ज़ियारत अहम है, अरबईन की ज़ियारत अहम है, लेकिन मासूम फरमाते हैं कि अगर जिसका हज वाजिब हो गया है और अगर कोई रुकावट नहीं है तो रोज़े अरफा वो करबला में हो। और उसके बाद इस दुआ को पढ़े तो जो दुआ में इमाम हुसैन उसमें क्या पढ़ा जाता है? मौला की मुकम्मल एक जुमला मन लजी वजदका, जिसने माबूद तुझे पा लिया उसने क्या खोया। जहां से शुरू किया सच्चे साहब ने जहां से शुरू किया, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। ये इमाम हुसैन की दुआ थी ना, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। बस ये तो एक जुमला इमाम सज्जाद के हवाले से कहता हुआ चलूं, यजीद ने सब कुछ लूटा था उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन जिसका सब कुछ लूटा था उसके पास सब कुछ बचा हुआ है। आप अंदाजा लगाएं लूटने वाले नाकाम हो गए, नामुराद हो गए। तो आगे हम लोग दर्स के सिलसिले में जा रहे हैं, मिलने के लिए जाते हैं। इतने ज़ईफ और इतने कमजोर हो गए थे कि अपनी जगह से जब उठाना पड़ता था तो दो आदमी उनको पकड़ के उठाते। दो आदमी बताया हमें इतनी ताकत दे दे इताअत के लिए, चलना फिरना जिंदगी का वो घर हमारे जिंदगी होते रहेंगे, वो जिंदगी के मामलात होते रहेंगे, लेकिन कभी भी तेरी इताअत के लिए हमें कमजोर नहीं। ऐसा ना हो कि कोई सुबह ऐसी हो कि जिस दिन लगे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं लेकिन शायद बीमारी वो आरिज हो गई जिसके नतीजे के अंदर मेरी इबादत और इताअत में नक्स आ रहा था। जो दो आदमियों के सहारे से खड़ा होता था जब नमाज का वक्त आता हरम की नमाज, और वो दरवाजा जो मासूम का उस तरफ खुलता था, उस दरवाजे उनके घर की तरफ जाते हुए तो उस पे लिखा क्या था किताब से जनाब मासूम लिखा ये था कि मन ज़ारा कब्र अम्मती बिकुम वजबत बिल्कुल सामने की तरफ उस ज़ियारत की तरफ यानी उस दरवाजे की तरफ खड़े होते थे। अच्छा उस दरवाजे में वो बयान करने से पहले बात होता उस ज़ाहिरीन का मकाम होता नहीं चलता। रात को सोने के बाद उनकी कोशिश ये होती थी कि सुबह से 2 घंटे पहले, फजर से 2 घंटे पहले इन्होंने
अपने नफ्स की तरबियत की, इबादत और इताअत इलाही। आगे मुतहरी के लिए मिलता है कि उनके वालिद 3 घंटे पहले उठते थे, और जब शब जुमा आती थी तो 5 घंटे पहले उठ के इबादत करते थे। तो पूछते थे ये 5 घंटे क्यों? कि ये 2 घंटे खास अपने वालिदैन के, अपने वालिदैन के। तो अब आगे मरशी जो है 2 घंटे पहले उठा करते थे, लेकिन रात 2 बजे सर्दी शदीद, यहाँ से सर्दी का मौसम जा रहा है, लेकिन देखिए सूरत हाल क्या थी। फजर के वक्त टेम्परेचर 2। अब उस वक्त आप अंदाजा लगाएं कि रात 2 बजे उनको नींद नहीं आ रही, बेचैन है, नींद नहीं आ रही, बेचैन है, नींद नहीं आ रही, बेचैन है। शायद कोई मेहमान आता तो बेचैन होता है ना, कोई मेहमान आता तो बेचैन होता है। बाज़िलाने ग्रामी, तो तुम में जो ज़ाहिर आ रहा है, हरम की तौलियत के तो मेजबान थे, हरम की तौलियत के तो मेजबान थे। एक मर्तबा बेचैनी में आंख लगी कुछ देर के लिए, और जैसे ही आंख लगी तो ख्वाब में कहा जा रहा है, शहाबुद्दीन बाहर जाओ, निकलो, हरम का दरवाजा खोलो। ये ज़ाहिर मासूम है, तुम दरवाजे पे खड़े हुए इस सर्दी के अंदर है। अल्लाह पर ये ज़ाहिर है। भाई जुमले को अगर मासूम है उनकी ज़ियारत का ये मकाम है, तो हुसैन की ज़ियारत का क्या मुकाम होगा? हुसैन की ज़ियारत का क्या मुकाम होगा? का उसी वक्त उठे, उसी वक्त उठे। काश नहीं, मैंने नमाज वाली बात कही थी, आगे देर में मैं जुमला कहूँ, काश हमारे पास अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए किसी अदादार के लिए, किसी जाहिर के लिए, मैं कहूँगा कुछ देर के बाद जाऊंगा, कुछ देर के बाद जाऊंगा। ये बूढ़ा भी है, बीमार भी है, मरीज भी है, उठना मुश्किल भी है, लेकिन जैसे ही ये ख्वाब में हुक्म होता है, कहा देखो इमाम अगर ख्वाब में हुक्म दे दे तो इताअत की जाती है। कहा क्यों? कहा मैंने इब्राहिम से सबक लिया है, मैंने इब्राहिम से सबक लिया है, क्योंकि इमाम की इताअत खुदा की इताअत है। लिहाजा इब्राहिम ने खुदा की इताअत की, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, मैं हुक्म इमाम में बिस्तर छोड़ रहा हूं, हुक्म इमाम में बिस्तर छोड़ रहा हूं। अब अगर हुक्म इमाम में बिस्तर छोड़ रहा हूं तो साजिद आले मोहम्मद इमाम जाफर साजिद आखिरी वक्त में वसीयत नहीं करके हमसे और आपसे कहते हैं कि हमारी शफाअत उस तक नहीं पहुंचेगी जो नमाज को हल्का समझता होगा, छोड़ेगा नहीं, कदा करेगा नहीं, 2 4 10 साल नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं। सफर है, क्या करूं, जगह नहीं मिल रही, नहीं। इमाम कह रहे 2 चीजें आ जाएं, 2 चीजों में अगर नमाज को प्रायोरिटी कम दे दे तो वो हमारी शफाअत से महरूम हो जाएगा। तो अगर कोई अहले बैत की शफाअत चाहता है तो नमाज को सबक न समझे, वो जुमला सुनिएगा, नमाज को सबक न समझे ताकि शफाअत अहले बैत से महरूम ना हो, अहले बैत को सबक न समझे ताकि रहमत खुदा से महरूम ना हो। अहले बैत को सबक न समझे ताकि रहमत खुदा से महरूम ना हो। वहाँ शफाअत से महरूमी होगी, यहाँ रहमत खुदा से महरूमी नहीं, क्योंकि अरहमुर राहिमीन जो है उसने हुसैन के नाना को रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, आपको हमारे नाना को नहीं। बाज़िलाने ग्रामी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जायरीन से कहीं और के लिए आगे दस्ते गैर नहीं निकला क्या मकाम है जायरीन। आगे मरशी गए, कुंजी ली, दरवाजा खोला, ताकत कहाँ से आई होगी, और उसके बाद जायरीन अंदर ज़ियारत के लिए चले। वो आ गए मरशी, जो 2 आदमी जिनको पकड़ के खड़ा करते थे, हमने बड़ी नमाज़ जमात पढ़ी थी, और मैं अक्सर कहा करता हूँ मुझे नहीं पता मेरी नमाजें कबूल होंगी, लेकिन जितनी नमाजें उनके पीछे पढ़ी है उसका यकीन है कि कबूल होगी। आरिफ बिल्लाह, आरिफ बिल हुसैन, आरिफ बिल अहले बैत, आरिफ बिल फज़ाइल अहले बैत, आरिफ बिल मकाम अहले बैत, आरिफ बिल फज़ाइल हुसैन। वो आ गए अकेले नमाज पढ़ो तो क्या होगा मुझे पता है। और जब जमात पढ़ाओ मौला कायनात की तरफ से अहकामात थे गवर्नेंस। अच्छा गवर्नेंस का अहकामात थे, समझे कि नहीं समझे? गवर्नेंस के क्यों अहकामात? अली की हुकूमत में गवर्नर भी बेदीन नहीं हो सकता, अली की हुकूमत में गवर्नर भी बेदीन नहीं हो सकता। इस लेवल पे हो, तवज्जो तवज्जो, इस लेवल पे हो ताकि
वो गवर्नर बनेगा। तो एक जुमला मुझे कहने दे कि अगर अली की हुकूमत हो तो गवर्नर वो होगा जो शहर में सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। तो जब इलाही हुकूमत हो तो गैर मासूम कैसे हाकिम हो? इसीलिए तो हमारे नबुवत मासूम, इमामत मासूम और इमामत के बाद जो खुदा ने मारजाइयत दी तो ये तमाम के तमाम अपने जमाने के सबसे ज्यादा बुलंद किरदार, साहिब किरदार, मुत्तकी, जाहिद और परहेजगार होंगे। सलावत पढ़ेगा बाबा। एक मतलब इससे बेहतर और बुलंद सलावत पढ़िएगा। आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज जो बच्चे हमारे यहाँ तो लड़ाई में भी अगर वक्त नमाज आ जाए तो नमाज है। और ऐसा ही नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जंग सिफ़ीन अली ने कहा वह सफे दुरुस्त की जाए। जो जंग की सफे थी उनसे कह रहे नमाज की सफे दुरुस्त करने, नमाज की सफे दुरुस्त की जाए। एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की मौला जंग हो रही है। इमाम ने फरमाया कि ये जंग हो ही रही है नमाज को कायम करने के लिए। ये जंग हो ही रही नमाज को कायम करने के लिए। बाज़ अगर अली ने ये कहा जंग सिफ़ीन में कौन था? यजीद का भी जो बाप था वो उसके मुकाबले में जंग हो रही थी। तो एक बात कहने दीजिए, तो मुसलमानों की अक्सरियत ये तो कहती यजीद का बाप अच्छा था। इमाम के जुमले के बाद लगने लगा बाप के लिए बाप है। इतना खतरनाक था। सवाल पड़ेगा बाबा से बेहतर अपने अंदर सवाल पढ़िएगा। हमारे क्या होता है, कोई भी एतराज होगा उसका जवाब क्या हो सकता है? कुछ देर के बाद अली ने उस एतराज का जवाब करबला से पहले सिफ़ीन में दिया। अरे करबला से पहले सिफ़ीन में दे दिया क्योंकि करबला के बाद जब लोग कहेंगे दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों तरफ नमाजें थी, तो वो अली का जवाब सिफ़ीन में देख लो। अली ने कहा हम नमाज कायम करने के लिए जंग कर रहे। तो इसका मतलब ये है न यजीद ने नमाज कायम की है, न यजीद के बाप ने नमाज कायम की है। उसी ने नमाज कायम की है जिसने सज्जे में सर किया है। उसी ने नमाज कायम की है जिसके बाप के सज्जे में सर में मेरे क्या सलावत पढ़िएगा। सलामत नहीं खुदा मुझे ताला वो इश्क, वो मोहब्बत, वो विलायत हमारी रगों में, हमारी नस्लों में बाकी है। तो गवर्नरों को आगे मरेशी है वो जब नमाज पढ़ाते थे तो अच्छे जवानों के लिए रुको सज्जे में पहुंचना मुश्किल। ये ताकत कहां से? ताकत इताअत से। ये ताकत इताअत से आती है। इताअत से आती है। हमारे सज्जाद की दुआ की तो फिक्र मैंने अभी अक्सर रिमाइंड किया। यही वजह है कि हम 8 घंटे की जॉब के बाद थक जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के बाद भी, सफर की थकान के बाद भी, खानदान की इतनी कुर्बानियों के बाद भी सज्जाद या तो सैयदुल साजिदीन कहलाए या ज़ैनुल आबिदीन, या सैयदुल साजिदीन कहलाए या ज़ैनुल आबिदीन कहलाए। तो इमाम हुसैन के सज्जे के तारीफ से यकीनन हुसैन ने सजदे के जरिए से दीन को बचाया, बल्कि शायद क़यामत तक के लिए हमें पैगाम दे दिया अगर दीन बचाना है तो इसी के जरिए बचाना। लेकिन हाँ, सजदा माइनस हुसैन नहीं है। इसलिए क्योंकि मुझे मदीने में भी हुसैन के साथ सजदा दिखाई देता है, करबला में भी हुसैन के साथ सजदा दिखाई देता है। तो पता चला हुसैन के साथ सजदा है, सजदे के साथ हुसैन।
حسین کے ساتھ سجدہ ہے، سجدے کے ساتھ حسین ہے. تو ایک جملہ آگے بڑھ کے بس زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں. مدینہ ہے، نبی سجدے کیا. نبی کون ہے صاحب معراج؟ نبی کون ہے صاحب معراج؟ معراج پہ گئے جب تو وہاں سے تحفہ لے آئے. تحفہ لے کے آئے. ہم سے اکثر یہ تحفہ مانگتے ہیں. تحفہ قبول کرے، تحفہ دکھایا جاتا ہے، تحفہ بتایا جاتا ہے، تحفے پہ فخر کیا جاتا ہے. یہ نبی کا دیا ہوا تحفہ، اس پہ فخر کرو. ہم فخر کرتے ہیں نبی کا دیا ہوا تحفہ، اس پر فخر. قرآن نبی کا دیا ہوا تحفہ، ہم فخر کرتے ہیں. حسین نبی کا دیا ہوا تحفہ، ہم فخر کرتے ہیں. علی کعبے کا دیا ہوا تحفہ، ہم فخر کرتے ہیں. بھئی یہ تحفے نا ہمارے پاس. صاحب معراج دی نماز دی تحفے. اس کے بعد فرمائے الصلاۃ المعراج المومن. نبی سے پوچھا گیا نماز میں سب سے اہم ترین پارٹ کا سجدہ. سجدہ صاحب معراج نماز پڑھ رہا ہے جو مومن کی معراج. اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ. اور سجدے میں کچھ تو حسین آ جاتا ہے. ہم سے پوچھتے ہو حسین کی کیا معراج ہے؟ جب ساری معراج جمع ہو جائے تو وہ حسین کی معراج ہوتی ہے. نبی کا آسمان پر سبحان اللہ. کہ احمد جانتے ہو رب اپنے بندے سے کب قریب ہوتا ہے؟ گفتگو کے آداب ہوا کرتے ہیں. ہمیں تو کچھ پتا ہو تو زیادہ کی خبر دیتے ہیں. جو مدینہ تو لیل تھا وہ خاموش ہے، کہتا معبود تو بہتر بتا سکتا ہے، تو ہی بتا. مدینہ الجہل جو ہے بولتا ہے، مدینہ العلم خاموش رہتا ہے. کہتے ہیں کہ معبود کو ہی بتا دیتا جب انسان بھوکا ہو اور سجدے میں. انسان جب بھوکا اور سجدے میں ہو تو اپنے رب سے بہت قریب. ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ایک جملہ کہنے دیں، کیا حسین اس سے پہلے قریب نہیں تھا؟